جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر تمام جو تحریکی کارکنان ہیں وہ راولپنڈی میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس لانگ مارچ کے آغاز کو تو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ایک مختصر تعطل کے بعد یہ پھر سے احتجاجی تاریخ آگے بڑھتی رہی اور اب اس کا آخری مرحلہ آن پہنچا ہے۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ راولپنڈی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے قافلے راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں، جبکہ چکوال سے بھی ایک بڑا قافلہ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز، سابق ایم این اے سردار ذوالفقار خان تلہ اور پاکستان تحریک انصاف ضلع چکوال کے صدر پیر وقار حسین کرولی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں کارکنان اس قافلے میں شریک ہیں، سینکڑوں گاڑیاں ہیں۔ جو ضلع چکوال ہے وہاں کی مختلف تحصیلوں سے اور قصبوں سے چھوٹے چھوٹے جلوس وہ آئے اور پھر ایک بڑے جلوس کی شکل میں یہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ آج لانگ مارچ کے حوالے سے بھی لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو ہوگی اور اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سائر شمشاد مرزا کے حوالے سے بھی ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں لانگ مارچ سے۔ خالد صاحب، لانگ مارچ کا قافلہ رواں دواں ہے، تحریکی جو کارکنان ہیں، جو رہنما، ان کا دعویٰ ہے کہ تاریخی یہ قافلہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا ایڈ کریں گے؟ وہ بارہ جی، یہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مطلب مہینہ ہو گیا یہ لانگ مارچ کو شروع ہے، دور سے شروع ہوا تھا، تو اس وقت بھی بارہ لانگ مارچ ہی ہوتا ہے، کم یا بندے زیادہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال ایک ماحول اس وقت یہی تھا کہ بھئی یہ سارا، اور ضمنی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی نے جس طرح تمام اس میں کامیابی حاصل کی تھی، تو بہرحال ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک پاپولر ووٹ جو ہے اور ایک پاپولر سپورٹ یہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ مگر پھر یہ ایک مہینے میں اوپر تلے یہ جس طرح واقعات ہوئے ہیں اور کئی یو ٹرن لیے ہیں عمران خان صاحب نے، تو اس کے نتیجے میں یہ بہرحال آج یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے وہ جو 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں تو لوگوں کو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا۔ 2 دن پہلے ہی لوگوں کے گھروں کے اندر کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، اور وہ بڑا خوفناک ماحول تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی سینکڑوں لوگ مختلف طرح طریقوں سے چھپتے چھپاتے بہرحال چکوال نے اس میں بھی شرکت کی تھی۔ آج تو اب حکومت بھی اپنی ہے تو فری ہینڈ بھی ہے، تو بہرحال یہ اس طرح کا جوش و خروش جو پہلے اقتدار میں، دور اقتدار میں جو جس طرح ابھی یہ بالکل ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا جی 1050 گڈیاں جو ہے نا جی، ایک گڈی گنی ہے بلکسر انٹرچینج ہے، یہ جو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے جو اجتماع ہوتے تھے تو 10,000 تک بھی بندے، 8 سے 10,000 تک بندے بھی ادھر چکوال سے لے جانے کا ریکارڈ ہے۔ یہ جن قائدین کی ہوگی آپ نے ذکر کی، پیر وقار کرولی، سردار ذوالفقار تلہ، راجہ یاسر، اور یہ سارے آپ، کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کے گنگے جی پنڈی میں انہوں نے پارٹی کی عادت نے ساروں کو ذمے لگایا کہ آگے اتنے اتنے لے کے آنے نے، تو اس میں بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا یہ جو چکوال میں دھرنا خطاب تھا عمران خان کا، تو سارے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹکٹ ہولڈر ٹائپ جو متوقع جو ٹکٹ لینے کے خواہشمند ہیں وہ ساری اپنی اپنی دکانداری انہوں نے چمکائی، جس کے نتیجے میں لوگ تو ہزاروں ہر جگہ تھے، مگر جب وہ اینڈ پہ اکٹھا ادھر بون چوک پہ تو وہ ایک تاثر جو ہے نا ہونا تو یہ چاہیے تھا، پیچھے جنرل بس سٹینڈ جو ہے پرانا یا باہر ادھر ڈوال تک لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی، اگر جس طرح مطلب یہ سارے کا تھی تو وہ اگر سارے لوگ وہ آ جاتے جو کلکار پہ آپ نے بھی دیکھا بلکسر سارا، اگر وہ سارے لوگ چکوال آ جاتے تو یہ بالکل مطلب اڈڑوال تک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لاکھ بندہ ہو تو اڈڑوال تک ہو جاتا ہے، تو یہ سارا ہر طرح کے تھرمامیٹر لگا کے 3-4 ہزار سے زیادہ لوگ اس دن بون چوک چکوال پہ نہیں تھے۔ تو بارہ اس حوالے سے آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اگر چلو نہ 8-10 نہیں ہے تو یہ ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2,000 بندہ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی والے خود 2,000 کی ذمہ داری ہے، تو بہرحال 2,000 تو یہ جتنے قائدین سارے 200-400 بھی اگر لے کے جائیں تو 1,500-2,000 ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ ایک اب اس پہ بھی بڑی متضاد آ رہی ہے کہ ابھی اٹھ جائیں گے یہ رات کو
اٹھ جائیں گے تو پھر یہ ایک روایتی چلتا ہے, وہ خیبر پختونخوا سے بھی وہ ڈنڈا دکھا رہے ہیں پھٹک صاحب, آیا نہیں بھائی, آیا نہیں پھٹک بھائی, رانے آئے ہی پھٹک. تو مطلب ہے کہ یہ ایک اب یہ ختم ہونا چاہیے. آیا بھائی بڑے معاملات طے ہو گئے ہیں, لوگوں نے کوئی سکھ کا سانس لیا ہے, کوئی بیٹھ کے الیکشن 2 مہینے آگے پیچھے کیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال ایک شفاف الیکشن کے لیے بہرحال یہ تمام اب لوگوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی وہ ابھی آج ایک میں پوسٹ پڑھ کے آیا ہوں, انہوں نے کہا یہ سید جو عاصم منیر ہے, اگر خان صاحب آپ نے اس کو ساتھ بندی کرنے کی کوشش کی تو یہ عاصم منیر جو ہے یہ بالکل مطلب نقشہ جو کھینچ رہے ہیں, اپ رائٹ مین ہے. تو ہمارے پاس آتے مشہور ہے سید بادشاہ ہے جی. سید بادشاہ کا ایک کریکٹر ہے, اگر وہ اصلی سید ہے تو ایک ادھر اس کی بڑی اعلیٰ روایات ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے یہ سید ہے. تو بہرحال یہ میں خیر شمشاد مرزا کی ہم بات کریں, یہ چکوال کے لیے خوش آئند ہے کہ انہوں نے کم از کم نہیں تو یہ عموماً یہ دیکھا ہے. صاحب ہم پھر بات کرتے ہیں اس حوالے سے, لانگ مارچ کو ذرا کلوز کریں اس ٹاپک کو. راج صاحب جس طرح تحریک انصاف کے حوالے سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بڑے اختلافات قائدین کے درمیان وہ ہوتے ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, لیکن آج جس طرح یہ قافلہ گیا ہے یہ سارے اکٹھے تھے, سردار آفتاب اکبر قیادت کر رہے تھے, سردار ذوالفقار خان اللہ موجود تھے. تو یہ سیاسی ضرورت کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں یا واقعی اب ان کے درمیان اختلافات نہیں رہے؟ بہت شکریہ جمیل صاحب. اختلافات ان کے اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ابھی چند دن گزرے ہیں جب ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ خطاب کیا, اور قائد صاحب بھی اپنی گفتگو میں بتا چکے ہیں کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں آئے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ چلیں کسی نہ کسی سیاسی مجبوری کی وجہ سے یا اعلیٰ جو ان کی قیادت ہے ان کی ڈیمانڈ پہ یا ان کی خواہش پہ اگر اکٹھے گئے بھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ اور چکوال سے یہ مختلف قافلے ذریعے بات ہے یہ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. تو اگر ہم 19 لاکھ یا 19 لاکھ کی اگر آبادی ابھی تلنگانہ چلیں بیچ میں سے نکل گیا, لیکن وہاں سے جو بڑے گئے تو 2000 یا 4000 بندہ مجھے یہ بتائیں. میں کل کا جو یہ ان کا جلوس کی جن کی پوسٹیں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں, تو متعدد جو میری نظر سے پوسٹیں گزر رہی ہیں وہ ان کی نظریاتی کارکن ہیں, پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں. وہ کوئی سینئر نائب صدر ہے, کوئی کسی یو سی میں جو ہے اس کے پاس عہدہ ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ کسی اسٹیج کا عہدہ ہے. وہ عہدے دار ہیں, وہ عہدے دار ہی جنگل لے کے اور وہ سوشل میڈیا پہ جناب وہ دکھا رہے ہیں, قافلہ دکھا رہے ہیں. پھر وہی بات ہو جاتی ہے لانگ مارچ کی, جب آپ جی ٹی روڈ پہ چل جاتے ہیں تو آپ کی 3-4 گاڑیاں ہیں, پیچھے مجھ جیسے عام سول سوسائٹی کے جو بندے ہیں وہ بھی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک قافلہ اس کا باہر نکل کے فوٹو بنا کے. تو میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے, جو پی ٹی آئی کے مطلب ہے ان کا نہ تعلق ہے یا نہ ان کا نون لیگ, ان کو لانگ مارچ میں دلچسپی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم بالکل عروج پر ہے. بیچ میں تھوڑا سا 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یہ ٹھہراؤ آیا تھا, اور جو اشیاء خردنوش ہیں ان کی قیمتیں یہ جو جس کا ذکر کرتے ہیں روزانہ, پیاز ٹماٹر جو ہے آج یہ پھر آسمانوں پہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو عام غریب آدمی ہے جو مہنگائی اور غربت میں جو پسا ہوا ہے اس کی اس نے کمر توڑ دی ہے. یقین مانیں آپ سروے کریں, آپ دیکھیں جا کے, اب گھومے پھرے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ ایک ٹائم روٹی کھا رہے ہیں اور دوسری ٹائم کے لیے سوچے بجائے. ایسے لوگوں کو قطعی طور پر یہ لانگ مارچ جو ہے, اور پھر جیسا کہ قائد صاحب نے کہا کہ اب یہ لانگ مارچ یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کوئی مذہبی جماعت آ جائے گی. یہ پاکستان کی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر آج جو جس سٹیج پر ہے اور یہ ترقی نہیں کر رہا اور زوال پذیر ہے, اور مہنگائی اور غربت جو ہے یہ آسمانوں میں جو باتیں کر رہی ہیں, سب کی جو جس کو میں وجہ سمجھتا ہوں یہ لانگ مارچ اور دھرنا سیاست سمجھتا ہوں. آپ میر صاحب یورپ کو چھوڑ دیں, آپ ایشیائی ممالک کو دیکھیں, نظر بات ہے جو ایشیا کے ملک ہیں, کتنے ملک ہیں جہاں پہ جناب یہ واحد ہمارا ملک پاکستان ہے. آپ کے پاس انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, وہ کبھی کوئی 5-4 سال کے بعد کوئی ایک تحریک اٹھتی ہے ان کی, تو چلے جی وہ کچھ لوگ نکلتے ہیں. یہ پورا سال جو ہے, پورا سال یہ عمران خان صاحب اگر یہ بھی ختم کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے, کوئی مذہبی جناب ان کو پتہ نہیں کچھ چھیڑخانی ہو جائے گی, تو یا وہ تو ہند رسالے کے نام پہ یا کسی اور پہ وہ جا کے فیض آباد وہ اٹھیں گے, تو پھر پتہ لگے کوئی اور جماعت. یہ پورا سال جو ہمارا دھرنے میں اور یہ جو لانگ مارچوں میں گزر رہا ہے, اس کی وجہ سے عوام کی حالت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی. ٹھیک ہے جی, عوام کی حالت, عوام کی جو معاشی معاملات ہیں وہ کافی بگڑ چکے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو جو ان کی جو آواز ہے وہ بند ہو چکی ہے. یعنی احتجاج کرنا بھی وہ بھول گئے ہیں, کیونکہ معاملہ دار روٹی کا بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ ہمیشہ عمران خان کی کال پر بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. سوال ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کتنے آدمی تھے
बहरहाल जितने भी थे जोश व खरोश तो मौजूद है, और फिर इतनी लंबी जो एक एहतजाजी तहरीक है, खान साहब उसको लीड कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं कि ये मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक है, ये मैशत के लिए कितना वो ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कारकुनान खान साहब की जो कॉल है उसको बिल्कुल उस पर लबैक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश। दरवेश साहब, ये जो लॉन्ग मार्च अब इसका दूसरा मरला है, इसमें भी सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं वो मौजूद हैं। खान साहब की सलामती के हवाले से भी दीगर और भी जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की मामलात हैं उसको सही हैंडल किया जा रहा है, और इस वक्त दुरुस्त टाइम है इस लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च का खान साहब तो अगर अपोजिशन में हैं, अगर हुकूमत में नहीं है, अगर वजीर आजम नहीं है, तो उनके लिए लॉन्ग मार्च का और धरने का सीजन ही होता है। उनके लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये है कि उनको हुक्मरान तस्लीम कर लिया जाए, तो या फिर ये है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, उन्होंने धरना देना है, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है। देखेंगे हर वक्त आप हुक्मरान नहीं रह सकते, और अगर आपको कभी अपोजिशन में बैठना पड़े तो आप अपोजिशन की जो प्रॉपर जिम्मेदारियां हैं उनको समझने की और उनको अदा करने की कोशिश करें। आपका जो इस वक्त रूल है वो है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पे लेजिस्लेशन होती है। लेजिस्लेशन के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन स्टॉप कर देते हैं, आप अपनी पार्टिसिपेशन को खत्म कर देते हैं, आप रिजाइन दे देते हैं, फिर आपके जो अरकान है वो जाके बैठते हैं और सारी पर्च संपरावली सारी वसूल कर लेते हैं, एक भी नहीं छोड़ते। तो पहले भी यही हुआ, अभी भी जो है वो फिर वही होने जा रहा है। मैं समझता हूं उनका ये जो तर्ज सियासत है, उनके जो नौजवान कारकुनान और उनकी क्रिकेट के जो मदाह हैं, बेशक ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं नौजवान तबके के अंदर और खातीन के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये डिक्लाइन का शिकार है, ये तनाजुली का शिकार है। आज की जो उनकी जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है, इसके अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करता था। और अब आप ये देखें कि जब उन्होंने कह दिया ना कि हम बंदे गिनती करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें आप पे एतबार नहीं है, हमें आप पे भी एतबार नहीं है, और उसका मतलब ये भी है कि अब हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक के अंदर पहले जैसा जोशो खरोश भी नहीं है। वगरना बंदे गिनने की क्या जरूरत पड़नी थी, वगरना बंदे गिनने की कोई जरूरत नहीं। अगर उनको ट्रस्ट है कि पब्लिक निकलेगी, अगर उनको ट्रस्ट है कि हमारे जो ओहदेदारान है किसी भी सतह के हों, और हमारे जो कह लें कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं बल्दियाती और जो सूबाई और कौमी असम्बलियों के, अगर उनकी वो कह लें कि भरपूर पार्टिसिपेशन है, तो बंदे गिनती करने की कतन कोई जरूरत नहीं रह जाती। आप ये देख लीजिएगा कि ये पहली जो रात है जलसा अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि रात कितने लोग वहां पे गुजारेंगे। और फिर कल संडे है, कल फिर भी छुट्टी का दिन है, मंडे को सुबह वहां कितने लोग मौजूद होंगे। अगर वो धरने की बात करते हैं, उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि खालिसा जो खान साहब हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो फैसला क्या करती है, क्योंकि इस वक्त तक कुछ धरने के हवाले से या मुस्तकबिल में ये जो जलसा है ये क्या रुख इख्तियार करेगा, अभी ये सरप्राइज ही है। बहरहाल आज एक बड़ा जलसा जरूर रावलपिंडी में होने जा रहा है और ये मुस्तकबिल की सियासत पर बड़े असरात मुरतब करेगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल ये 2-4 दिन है, इसमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ रुख करती है और जो PDM की हुकूमत है उनका रवैया क्या होता है। अब चलते हैं जी अपने दूसरे मौजू की तरफ। जैसा नाज़रीन ने आपको बताया कि पाक फौज की आला क़यादत में जो नई तब्दीलियाँ आई हैं और नई क़यादत जो सामने आई है, उससे उस हवाले से जैसे ही ऐलान हुआ तो चकवाल में काफ़ी जोशो खरोश बढ़ गया, और उसकी बड़ी वजह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिल शमशाद मिर्जा है, जिनका ताल्लुक चकवाल से है, और चकवालियों ने उनको खुश आमदेद का और उन्होंने भी चकवाल को ऑन किया। जानते हैं ख्वाजा बाबर साहब से। खाई साहब, बड़ी तादाद में चकवालिये वहाँ पहुंचे हैं, कुछ बताइएगा। हाँ, ये मतलब है कि क्योंकि इस लिहाज से ये हम इधर देखें कितनी दफा प्रेस क्लब जब से बने हैं 37 साल से, हम ये शहीदों और गाजियों के हवाले से हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वो कर रहे हैं, और ये हमारा बड़ा फख्र और एजाज़ है कि इतने शहीदों का खून जो है ना ये हमने मुल्क के इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली में दिया है। तो बहरहाल ये 90 जनरल, अभी इदादो शुमार एग्जैक्ट बहरहाल ये फिगर तो नहीं बिल्कुल इतने होंगे, अगर आप 1947 से अगर ये 2022 तक, तो ये 90 के करीब जो है ये जनरल इधर चकवाल थे। और ये
4-5 موقع پہلے آئے ہیں کہ چکوال کا آرمی چیف کے لیے ان کی جنرل کی متوقع پروٹوکول بھی دے دیا گیا، مگر بدقسمتی سے یہ آرمی چیف کا اعزاز جو ہے نا یہ چکوال کے حصے میں نہیں آیا. تو بہرحال اب یہ جنرل فیض شمشاد مرزا یہ پہلے 4 اسٹار جنرل ہیں. تو یہ جتنے یہ فوج میں جو ایک میں ناظرین کو یہ سارا بتاتا چلوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں کراس لگا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر، کراس کے ساتھ ایک سٹار ہو تو یہ میجر جنرل ہے، ایک سٹار اور ہو تو پھر لیفٹیننٹ جنرل کو یہ 3 اسٹار جنرل فوج کی زبان میں. تو یہ آرمی چیف اور یہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف یہ 4 اسٹار جنرل ہے. تو ایک پھر وہ 5 اسٹار جنرل وہ فیلڈ مارشل، تو وہ خود ہی وہ ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل اگر تھے تو خود ہی وہ نا کوئی آتے کوئی پراسس نہیں تھا، 8-10 بعد فیلڈ مارشل ہیں. تو وہ ہمارا فیلڈ مارشل ابھی تک پھر ایوب خان کے بعد کوئی نہیں. تو یہ 4 اسٹار جنرل ابھی. تو یہ اس میں چکوال کا یہ آنا میں بالکل یہ درست ہے، اور بالکل چکوال کے 9.5 لاکھ لوگوں میں بڑی خوشی اور یہ فخر محسوس ہوا کہ بھائی 4 اسٹار جنرل. اور آپ ذرا عہدہ دیکھیں اگر اس کا پورا اگر آپ ترجمہ کریں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، مطلب ہے کہ یہ جو ایئر مارشل فضائیہ کے ہیں اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی، اور پاکستان میں بھی اس کے بھی جو ریئر ایڈمرل جو سب سے بڑے جو ایڈمرل وہ یہ ان کے بھی سربراہ ہیں. بالکل ایسے. تو یہ اگر اس حساب سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر ابھی جو پروفائل آ رہی ہے فیض شمشاد مرزا کی، وہ کہتے ہیں یہ 14 گھنٹے کام کرتے تھے. اگر کوئی دوسرا کوئی جنرل 8 سے 9 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ 14 گھنٹے کام کرتے تھے. اور سادگی شرافت، میں بھی ادھر جنرل امتیاز کے بیٹے کے ولیمے میں ادھر مجھے بھی دعوت نامہ ملا تھا، تو یہ ادھر شیک ہینڈ کرنے کا، اور میں نے ان سے سوال کیا، میں کہا تھا چکوال جو سی ایم ایچ ایک بڑھنا چاہیے، تو انہوں نے بالکل آگے انہوں نے کہا خیر امید لگے پہ انہوں نے خیر امید لگے پہ اس پیچھے. تو 12 چلو خیر امید بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں، کوئی خبر وقت ریٹائرمنٹ 4-5 مہینے اپریل یا چلو آگے پیچھے. تو یہ آپ مٹی کا قرض جو ہے نا جی، تو یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے چکوال کو آنرشپ دے دی ہے فیض شمشاد نے، تو ایک سی ایم ایچ اور ایم ایچ ایک فوجی فاؤنڈیشن بڑا اسپتال جو ہے نا، یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے آپ کا چکوال کا. تو یہ ایک اس کے لیے وہ دیکھا نا آپ سارا نظر مار لیں تو ایک بڑی پوسٹ بڑا ہوگا، یہ ضرورت ہے اس قسم کے بڑے کام کے لیے. تو وہ ایک جو ہے نا وہ جی ایچ کے او کے اندر مطلب موجود ہے، اور اتنی قربانی اور اتنا سارا وہ نام لکھے ہوئے شہدائے پارک میں سارے 1200-1300 پورے پاکستان میں دیکھ لیں کتنے ہیں ادھر شہید. تو یہ ایک بڑا اسپتال، اور یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ 3 سال کا ان کا ٹرنیور ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑا اسپتال جو ہے فوجی درد کا. ٹھیک ہو گیا. راجہ افتخار، جس طرح خواجہ صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں ہاسپٹل کا، سی ایم ایچ او ایم ایچ او، آپ نے ایک پوسٹ بھی بڑی وائرل ہوئی ہے کہ سی ایم ایچ یا ایم ایچ اب نہیں تو کب. جی تو توقعات تو پورے چکوال کی عوام کی ہے، خاص طور پر میں جو لمبی پٹی ہے جن سے ان کا بھی تعلق ہے، آپ کا بھی تعلق ہے، تو وہاں سے کیا توقعات ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی میر صاحب، ڈیفینیٹلی جو وہاں کے بھی لوگ ہیں علاقہ لنڈی پٹی کے بھی جو لوگ ہیں، جیسا کہ خواجہ صاحب نے کہا عہدہ بڑا ہے، تو اس لیے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی یقینی طور پر وہ بڑی ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس ایک ضلع سے 1500 سے 1600 جوانوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اب بعض ناقدین بیچ میں یہ خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ اچھل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس میں کینٹ پہلے بنانا پیسے جیچے کو، تو کینٹ بنائیں نا جی. کینٹ تو اگر ایک چیف آف جو آدمی ہے اسٹاف ہے، جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ دوسری 2 بڑی اچھی بات ہے، 2 کینٹ وقت انڈکلیئرڈ بلکہ اصل میں کینٹ چل رہا ہے، تو ادھر جانی میں چل رہا ہے. تو یہ وہ تو آلریڈی چھاونی کا ایک جو سیٹ اپ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو آلریڈی موجود ہے، اور مزید بھی اگر کوئی اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈپلائی کرنا پڑتا ہے، کہ کینٹ کی شکل دینی پڑتی ہے، تو وہ چیف جوائنٹ چیف سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہاسپٹل ہے وہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ اگر اب نہیں، اب اتنا بڑا عہدہ ضلع چکوال کو علاقہ لنڈی پٹی ایک جنرل صاحب کو ملا ہے، تو اگر وہ اپنی جو ان کا ٹینور ہے 3 سال کا، اگر اس میں بھی یہ نہیں بنتا
CMH नहीं बनता या कोई इस लेवल का इंस्पेक्टर या वो नहीं बनता, तो फिर हमें इसके बाद फिर उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसके बाद उम्मीद नहीं हो सकती। और जहाँ तक इलाका कैंट का ताल्लुक है तो मैं जिला चकवाल के हवाले से बड़ी वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरा जिला ही कैंट है। आप किसी गोट चले जाएं, कस्बा चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे आपको फौजी मिलेंगे, वो शहीद है या गाजी हैं, तो उनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। इतनी कुर्बानियां इस सरजमीन ने दी हैं, इतना लहू दिया है कि जो मादर वतन है उसकी हिफाजत के हवाले से कि हम फख्र करते हैं। और इसके साथ साथ फौजी हवाले से भी यहाँ जो सूरत-ए-हाल है वो भी सबके सामने है। अच्छा मीर साहब, जरा आज प्रोग्राम थोड़ा सा ये, क्योंकि ये बड़े मामलात है ना सारे, सियासी भी और सारा, तो ये इसको जरा मैं 1-2 मिनट और आपके जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर लेंगे। और मैं अभी दरवेश साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। दरवेश साहब, जिस तरह अभी खाई साहब ने प्रोफेशनलिज्म की बात की है, वैसे भी जितने जनरल जिम्मेदारियां संभालते हैं वो उस फौज से, उस तबके से बड़े ऊपर के लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज्यादा जहानत वाले और खास तौर पर अपना जो काम है वो बड़ी ईमानदारी से करने वाले लोग मौजूद होते हैं। और इसमें ही साहिद शमशाद मिर्जा साहब, जनरल आसम मुनीर साहब का नाम लिया जा रहा है कि ये अपने काम से मोहब्बत करते हैं, फौज से मोहब्बत करते हैं और 14 घंटे 16 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, इस हवाले से आप कुछ ऐड कीजिए। देखें, अगर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं दुनिया की बेहतरीन अफवाज में हैं, तो क्या ये मुमकिन था कि पाकिस्तान फौज के अंदर मेरिट ना हो और बेहतरीन अफवाज के अंदर इसका शुमार होने लगे? नामुमकिन था, इम्पॉसिबल। आज देखें, अमेरिका जैसी ताकत हो, रशिया हो, कोई भी जो नाटो की जो अफवाज हैं कितने जदीद असले से लेस हैं और कितना बड़ा उनका बजट है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान की अफवाज को भी बेहतरीन अफवाज के अंदर रखा जाता है। उसकी सिर्फ एक वजह है, और एक वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर मेरिट है, पाकिस्तान की फौज के अंदर प्रोफेशनलिज्म है। परफेक्शन ना सही, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, मुझे इस बात से बिल्कुल कतन इनकारी नहीं, हम सारे जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की अगर जो सालमियत है, पाकिस्तान जो है, अगर मैं समझता हूँ अगर लीबिया नहीं बना, इराक नहीं बना, यमन नहीं बना, तो उसकी वजह पाकिस्तान की अफवाज हैं, उसकी वजह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो इस पे भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी हमें बात करने की, एक प्रोग्राम रखने की जरूरत है। किसी वक्त हम करेंगे जुज़वी तौर पे इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की एक बात, किसी को कोई इसके अंदर वो अभाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके अंदर मेरिट है और भरपूर मेरिट है, और मेरिट ही वाहिद वजह है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो इतनी शानदार फौज के तौर पे दुनिया भर के अंदर जानी जाती है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान की बहादुर फौज जहां पर भी जो मोर्चा भी इन्होंने संभाला है वहां पर कुर्बानियां दी हैं, और जिस दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह के हालात का जिक्र दरवेश साहब कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कुर्बानियां हैं वो बड़ी मिसाली है। खाई साहब, ये जो हम तकर्रियों का जिक्र कर रहे हैं, अहम तकर्रियां हो चुकी हैं, अब ये लॉन्ग मार्च भी इसके साथ ही जोड़ा जा रहा है। ये भी आपको जी, तो ये नई तकर्रियों के बाद आप सियासी देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसम मुनीर और साहिद शमशाद मिर्जा की तकर्री की बात इधर 2-3 प्रोग्रामों में तवातर के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने असेसमेंट और सारा जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने देखते हुए, तो ये मैं अभी आपको फिर ये चकवाल प्रेस क्लब ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि ये अभी जो आज इमरान खान का जलसा 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, बड़ा भरपूर जलसा 12 ये होने जा रहा है। तो 12 ये जो अभी ग्राउंड पे जो रियलिटीज हैं, तो ये एक मुज़ाकराती अमल भी इसके बाद जो है ये आप आने वाले उसमें, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि ये तकर्री वाला मामला अगर आसान तरीके से तय पा गया तो सूरत हाल आने वाले दिन के साथ तब्दील होगी। तो ये ब्रेकिंग यही खबर है कि ये इंशाल्लाह ये सारे मामला अब एक इलेक्शन की तरफ जो है ना, एक शफाफ इलेक्शन, ये अभी बिल्कुल ये अभी खान साहब और सारी सियासी जमातों को इतराज ही नहीं है, तो वो अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर जब हम इतनी तो गुहार लगा ली है हमने, ये बिल्कुल मैंने तो कोई उंगली नहीं उठी है। तो दबे लफ्जों में इमरान खान जो कह रहे थे कि ये नहीं लगा सकता, ये करप्ट है, ये लंदन में करप्ट लगा रहा है, काफी उन्होंने बड़ा इसको मुतनाज़ा वो बनाने की पूरी कोशिश की। मगर मैं समझता हूँ कि देखो ना, जब ये कोई शहबाज शरीफ को कोई अगर
ٹھیک ہے سیاسی کوئی فائدہ انفرادی طور پر بشک اٹھائے، تو یہ اللہ نے ایک بڑا کام جو ہے نا کہ یہ ایسے لوگوں کی جس طرح ابھی پروفائل ہے کل کے بارے میں یقیناً کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، مگر یہ یقین ہو گیا کہ بھئی یہ کوئی بڑے اچھے معاملات آگے ان دو لوگوں کی کہ ان کے اگر بیک گراؤنڈ اور کھانا دیکھیں جن کو پیسے تو تکتے ہی نہیں جی، تو ابھی تک جو فیڈ بیک آیا دونوں کے بارے میں یہ تو ادھر رونا ہی پیسے کا سارا آپ سارا دیکھنے جو آیا، اور وہ ابھی اگر اربوں لوٹ کے چلے گئے ہیں شریف اور وہ سارا آپ چور کہہ رہے ہیں، تو 4 سال میں آپ نے کون سے کوئی ان سے ٹہلی پیسہ بھی وصول کیا 22 ملے اور ان کو جیل میں ڈالا، کوئی چیز نہیں نکلی، تو پھر اگر نہیں ہے تو آگے خام مطلب ختم کر کے آگے دیکھیں کوئی آگے اس کو روکنے کا اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے جی، سارا نظام ہم ادھر نہیں کہہ رہے ہیں، تفن اور بدبو پھیلی ہوئی ہے اس نظام میں، عدالتی نظام آپ دیکھ لیں کالا ساز میں کون صبح 9 بجے سے 4 بجے تک یہ ہزاروں لوگ ادھر ضلع کچہری چکوال میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور وقت ضائع کرنے کے پیسہ ضائع کرنے کے کدھر ہے انصاف جی؟ تو یہ مطلب ایک محکموں میں آپ چلے جائیں کام ہو رہے ہیں جی، وہی ہے چاہ پانی اگر سارا کوئی جو ہے اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ اس کا ہوگا، تو بہرحال یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آج جلسے کے بعد کوئی ابھی یہ عمران خان کی ٹون بھی کوئی بہتر ہونے کے امکانات ہیں، جو ایک تھا نا گالی گلوچ اس میں، تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اب یہ اگر مذاکرات کے ذریعے بڑے معاملات طے کرنے شفاف الیکشن، تو یہ اگر جس طرح ان کے پروفائل ہیں ان کے، تو یہ شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ میں ابھی 2008 کی بات تاریخ کا سبق دہرانا چاہیے، 2008 میں چکوال میں ضلع ناظم سردار عباس وہ سارا ایک طرح ماحول سائیکل ہو رہی تھی جی، مسلم لیگ کار اور سائیکل ادھر آئے، ادھر اپنا پرویز لائی کمپلیکس میں کوئی 2-3 منٹ پہلے الیکشن تھے، وزیر اعظم پرویز لائی چکوال سے نعرہ لگا، تو وہ بالکل ایسے آن پیپر وہ سارا یہ 18 اکتوبر مجھے بالکل اگر آج 18 کی، تو وہ وزیر اعظم پرویز لائی پروٹوکول لے چکے تھے کہ انہوں نہیں بننا ہے، مگر وہ 16 تاریخ کو 16 اکتوبر کو صبح انہوں نے کہا میں نے دیکھا گڈیاں جیلم جا رہی ہیں، اور کون ڈی سی تھے ڈی پی او جا رہے ہیں، تو وہ کہ ادھر جی او سی جنرل افیسر کمانڈنگ انہوں نے آخر آپ بھی دے سنایا اشفاق جانی کا، جنرل اشفاق جانی کا کہ بھئی خبردار جو ووٹ ادھر اس کے اندر اس کے ڈلے گا وقفے میں وہی باہر نکلے گا، تو وہ پھر آپ دیکھ لیں شہر نواز شریف وہ بڑی مشکل سے جلا وطنی اور سارا چکوال دیکھ لیں، سائیکل پولنگ اسٹیشنوں میں رش دیکھے چلی ہوئی ہے، خود دیکھا میں نے مسلم لیگ کاف اور یہ سارا مطلب ہے اس کے، مگر وہ نتیجہ شام کو دیکھا شیر داڑ کے ہر طرف پورے پنجاب میں کھمبے جیتے ہیں اس وقت، تو یہ اب اگر پاپولر ووٹ ہے عمران خان صاحب آپ کا تو آپ پہ شکر کے کرنے پڑے اور ان کو ایسا کر کے الیکشن عمل میں آگے جائیں تاکہ ایک مضبوط جمہوری حکومت اور ایک شفاف جو ہے نا الیکشن اس کے ذریعے سے یہ ایک منتخب حکومت آئے، اور یہ ابھی جو اتنے مسائل ہیں یہ ایک مضبوط اور منتخب حکومت ہی حل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب بہت شکریہ، رائی صاحب آپ کا شکریہ، اور درویش صاحب آپ بھی گفتگو میں شریک ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ سیاسی استحکام کی ہے۔ عدم استحکام کے باعث جو معیشت ہے وہ بھی زبردستی کا شکار ہے، دیگر اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ معاملات وہ سیدھے کیے جائیں، اور اس بات کو میر صاحب ایک 2 منٹ جو ہے وہ وہاں کو تھوڑا سیٹل کرنا ہے انہیں، تو میں یہ خالد صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم عوام ان کے ساتھ ہے، اور وہ مقبولیت جو ہے ان کی وہ بھی اس میں بھی دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اگر یہ شفاف الیکشن جو ہے جیسا کہ ابھی نیوٹرل جو ہے وہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ الیکشن میں 2/3 اکثریت لے کے عمران خان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب اگلے 5 سال ہیں تو ان 5 سالوں میں کوئی یہ بھی میکنزم طے ہونا چاہیے کہ یہ جو لانگ مارچ اور دھرنے جو بلا وجہ کے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایشو ہوتے ہیں، یہ ٹیبل ٹاک میں بھی حل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بندے نکال کے اور روڈیں بلاک کر کے، اور کیونکہ اس سے بسال نظام ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تو اگر الیکشن میں عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور اگلے 5 سال جو ہے انہیں فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں اگر نون لیگ آ جاتی ہے یا عمران خان صاحب، تو 5 سال اگلی حکومت کو
मुकम्मल करने दिया जाए, ठीक। तो ताकि जो है वो ये जो आवाम की जो जिनकी इश्यूज हैं इनके ऊपर कम अज कम वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और आवाम के जो मसाइल है रोजमर्रा के ये हल हो सके। सही हो गया जी, वहाँ के मसाइल हल होने चाहिए और इस सिलसिले में एक ही इसका जरिया है, एक ही तरीके से ये मामला हो सकता है कि शफाफ इंतखाबात हों, यानी हारने वाला अपनी हार तस्लीम करे और जीतने वाले को मुबारकबाद दे, तभी ये मामला आगे बढ़ेंगे। वरना इस वक्त हो ये रहा है कि जो हुकूमत में होता है वो हुकूमत बचाने में अपना सारा वक्त गुजार देता है और जो अपोजिशन होती है वो उसको गिराने में सारा वक्त सर्फ कर देती है। अवाम के मसाइल जूं के तू रहते हैं और पाकिस्तान इस वक्त मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। अब अगर होश के नाखन ना लिए गए तो देर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद की शमें रोशन हुई हैं। जो कुछ तब्दीलियां ऊपर हुई हैं, चाहे वो नई तकर्रियां हैं या नए हालात हैं, तो उसमें हम सब पुरुमीद है, सारे पाकिस्तानी पुरुमीद है, दुआ भी कर रहे हैं कि अच्छे दिन जरूर आएंगे और इंशाल्लाह अच्छे दिन उसमें मीर साहब अभी आप ये अच्छे दिन की तो अभी कल देखे ना, फिर वो कह रहे हैं अच्छा जी ये आप पंजाब हुकूमत पे फिर नजर है, तो मतलब है कि ये इसका मतलब ये है कि अभी आप ये सारा अगर इतना करके भी फिर अभी वो पंजाब हुकूमत को गिराने के उसमें, तो अभी हम ये देखने हैं, ये जब से परवेज लाई आए हैं बड़ी मैं दावत फिक्र दूंगा सबको, तो सिवाय डीसी एसी और सारे ये तबादलों के और क्या कोई काम हुआ है जी अभी तो अब वो कह रहे हैं कि ठीक है वो टेक्निकली तो वो कह रहे हैं ये अदालत ने इनको बिठाया है, इनके पास अक्सरियत नहीं है, ये अभी रात को फिर अभी ये बात, तो ये बजाय इसके कि फिर एक आप खेल तमाशा शुरू करें तो वो करके उधर करके कोई और बिठा दें, तो ये मसले का हल नहीं है। अब आप एक तमाम जो भी है पीटीएम, इमरान खान है, परवेज लाई साहब है, सब आप एक कोई अल्लाह का नाम लेके कोई एक मस्बत तरीके से एक शफाफ जो है ना एक इलेक्शन के लिए ये एक बैठे हैं। मुल्क की जो माशी हालत है उसमें बाहर से आपको अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, बिल्कुल दोस्त ममालिक और सारे देने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसा अगर माहौल है तो कौन देगा जी उसमें, तो ये उसमें हाँ जी आप भी आखिरी बात करें 1 मिनट के लिए। मीर साहब देखें, ये जो पंजाब हुकूमत को गिराने की बात हो रही है ना, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये दर हकीकत जो उनकी जो उनका जो है ना उनका धरना और जो लॉन्ग मार्चेज हैं उसके कह लें कि जवाब के तौर पे इन्होंने एक प्लानिंग की है, पीडीएम ने एक प्लानिंग की है और किसी हद तक तैयारी भी कर ली है कि भाई अगर आप इन धर्मों से और लॉन्ग मार्चों से बाज नहीं आते तो फिर हमारे पास ये भी है, ठीक है। और वो इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे कि आप अपना वो जो एग्रेसिव आपका जो स्टाइल है, जो आपकी मार धाड़ है, जो लॉन्ग मार्चेज और धरने हैं, अगर आप उनसे बाज नहीं आते फिर हम ये करने जा रहे हैं, लिहाजा आप खामोश हो जाएं। तो वो इस तरह एक तरह की धमकी और थ्रेट के तौर पे उन्होंने ये बात की है। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इजाजत दीजिए।